بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور کیا پڑھوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع بڑا طویل ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی احادیث ہیں اور کتنی حکمتیں ہیں اور کیا کچھ ہے، مگر بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے دو باتیں، ایک حدیث اور ایک نکتہ، اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک حدیث اور ایک نکتہ۔ یاد رکھ لیے، اس درود و سلام کا طریقہ رب کائنات نے جو سکھایا، اس کے اندر ادب کا سلیقہ سکھا دیا۔ جو درود ہے، ہمیں یہ نہیں کہا کہ یوں کہو انا اصلی علی سیدنا محمد یا نحن نصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، کہ ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں یا میں حضور پر درود پڑھتا ہوں۔ یہ بات سنیے غور سے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنی طرف سے خود کہتے ہیں ایاک نعبد، کہتے ہیں یہ نہیں، مگر جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس میں نہ میں کہتے ہیں نہ ہم۔ درود و سلام میں نہ میں ہے نہ ہم ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے اصلی علی النبی یا نصلی علی سیدنا محمد، ہم درود پڑھتے ہیں، نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تمہاری کیا مجال کہ تم میرے مصطفیٰ پر اپنی طرف سے درود پڑھو، تمہیں کیا معلوم کہ ان کی شان کیا ہے۔ حکم دیا تم مجھے کہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اللہم صلی علی، غور کیجئے، اپنی طرف سے نہ پڑھو کہ تمہارا اپنی طرف سے پڑھنا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے شان مصطفیٰ میں۔ درود و سلام کا صیغہ ہے، کہو اللہم صلی علی، مولا ہماری زبان اس لائق نہیں، ہمارا فہم اس قابل نہیں کہ حضور کے مقام کو سمجھ سکیں، حضور کی شان، حضور کا مرتبہ کس درجے کے درود کا حقدار ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ ہم تجھے درخواست کرتے ہیں تو درود بھیج ان پر، اپنی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی۔ تو درود کا صیغہ تکلم کا نہیں ہے، دعا کا ہے۔ ہم نہیں پڑھتے، خدا سے التجا کرتے ہیں مولا تو بھیج، اس لیے کہ تو ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے ہیں یا نہیں؟ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو حضور پہ درود بھیج، ہمیں خود بھیجنے کی اجازت نہیں، اور یہی سلام کا ہے۔ نہ درود میں صیغہ متکلم ہے نہ سلام میں۔ سلام میں کہا السلام علیک ایھا النبی، آپ دیکھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان کلمات میں نہ کوئی تکلم کا صیغہ ہے، نہ فاعل ہے، نہ مفعول ہے۔ میں سلام بھیجتا ہوں، میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، ہم بھیجتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، کوئی فاعل و فعل نہیں ہے۔ کون بھیجے؟ ہم نے اللہ کو درخواست کی، ہماری طرف سے وہ بھیجے۔ اے اللہ ہم تجھے عرض کرتے ہیں، تو بندے کا خدا سے کلام کر لینا آسان ہے، مصطفیٰ سے کلام کرنا مشکل ہے۔ وہ مقام ادب ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ خود نہ بھیجنا، پتہ نہیں کیسا بھیج بیٹھو، مجھے کہو ہر بار، کروڑ بار بھی پڑھو، لاکھ بار بھی پڑھو تو کہو اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو صلاۃ بھیج، اے اللہ تو برکتیں بھیج۔ اور سلام بھی پڑھو تو اپنا نام نہ لو، کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، حضور آپ پر سلام۔ بس کون بھیج رہا ہے؟ اپنا نام نہ لو، خود کو گم کر دو، وہ بھیجنے والا بھیجے گا، تمہارا خود بخود ہو جائے گا۔ بھیجو میری طرف سے، جواب تم کو آئے گا۔ بذریعہ اللہ بھیجو، بذریعہ اللہ تعالیٰ بھیجو، جواب تم کو آئے گا۔ ادب سکھایا، تو درود و سلام کے اندر ادب ہے، اور اللہ رب العزت نے خود ادب سکھایا، کہا ان اللہ، بولیے کیا؟ ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی. بڑی توجہ طلب بات. فرمایا بے شک اللہ، لفظ اللہ اللہ کا اسم ذات ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا. اپنی بات کی تو نام لیا. ان الرب تعالی نہیں کہا، ان الرحمن نہیں کہا، اپنا نام لیا. اور جب حضور پر درود پڑھنے کی، جب حضور کی بات کی تو جب اپنا نام لے لیا تھا تو حضور کے لیے بھی فرما دیتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی محمد. میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ کہہ دیتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. یوں نہیں کہا، اپنا نام لیا اور حضور کا لقب لیا. یصلون علی النبی علی محمد نہیں کہا، حضور پر، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. سلیقہ سکھایا ہے بندو. میں رب ہو کر اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجنے کی بات کر رہا ہوں تو میں رب ہوں، مالک ہوں، نام لوں، لقب لوں، جو چاہوں کروں، مالک ہوں. لیکن تمہیں ادب سکھانے کے لیے میں نے محبوب کا لقب لیا ہے، نام نہیں لیا. سو تم بھی میرے محبوب کا ادب یوں کیا کرو کہ نام نہیں لقب سے یاد کیا کرو. یا نبی یا رسول اللہ کہا کرو. آدم علیہ السلام کو کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ جنت میں رہیں. یا نوح احبط بسلام منا، اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب پورا کر دیا. یا موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے موسیٰ. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ طاقت سے کتاب کو پکڑ لے. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں. ارے جس نبی کی بات کی ہے نام لے کر کی ہے، جب بلایا ہے پکارا ہے، جس نبی کو پکارا ہے یا کہہ کر، یاد رکھ لیں کیا، یا کہہ کر پکارا ہے، نام لے کر پکارا ہے. مگر پورا قرآن پڑھ لیجئے، جب یا کہہ کر مصطفیٰ کو پکارا ہے کہیں نام لے کر نہیں پکارا. کہیں یا ایھا النبی جو کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا. جب یا کر کے پکارا تو لقب سے پکارا، نام نہیں. ادب سکھایا امت مصطفیٰ کو. اور آخری نکتہ بڑا دلچسپ اور عجیب ایمان افروز، حتیٰ کہ ایک آیت ہے اس میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے اور حضور کا بھی ذکر ہے. ایک ہی آیت میں حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہوئے ان کا نام لیا ہے اور ان کی پیروی کرنے والوں میں حضور کا نام لیا ہے. ذکر کیا تو نام نہیں لیا. کہا ان اولا بابراہیم، سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کا کون ہے؟ الذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی. وہذا النبی، جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، یا وہ حقدار ہیں ابراہیم کے. اور یہ نہیں کہا وہ محمد نہیں، بلکہ وہذا النبی، یا یہ نبی مصطفیٰ. ایک آیت میں دادا کا نام لیا، پوتے کا نام نہیں لیا. پوتے کا نام لقب سے، دادا کا نام. آپ میری بات سمجھے؟ ھذا النبی کہا تو رب کائنات نے ادب سکھایا. آیت صلاۃ میں بھی یصلون علی النبی علی محمد نہیں کہا. تو گویا ایمان کا کمال یہ ہے کہ سراپا ادب بن کے رہو آقا کی بارگاہ میں. اور جب درود و سلام پڑھو ادب کے ساتھ پڑھو. ابھی اختتام ہونے والا ہے، آخری حدیث ہے، ادب سے درود و سلام پڑھو. اور حدیث آپ کو بتا دی کہ جو بلند آواز سے پڑھتا تھا اسی ادا کو رب نے پسند کر کے بخش دیا. بعض لوگ بلند آواز پہ اعتراض کرتے ہیں. جس چیز پہ رب نے پابندی نہ لگائی ہو بندہ پابندی نہیں لگا سکتا. درود و سلام پر کہیں قرآن اور حدیث میں پابندی نہیں لگی، نہ بلند آواز کی نہ آہستہ آواز کی. یہ حکم مطلق ہے، مقید نہیں ہے. اور درود و سلام
جو میں نے آپ کو واقعات بتائے ہر وقت پڑھتے رہنا، اس پر آخر میں آقا علیہ السلام کی حدیث سے شہادت پیش کر دوں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کون؟ اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ کس نے روایت کیا؟ ترمذی نے اس کو روایت کیا، کثیر ائمہ نے روایت کیا، امام شافعی نے روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اس کی سند کو صحیح کہا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، سند کو صحیح کہا، حدیث صحیح۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو آقا کی نوکری کے لیے جاگتا تھا، اور پچھلی رات آقا علیہ السلام اٹھ جاتے تہجد کے لیے، اٹھ کر موت کو یاد کرتے اور لوگوں کو اٹھاتے اور کہتے، لوگوں جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، قیامت اور سور پھونکنے کی آواز قریب آ گئی، اٹھو اللہ کو یاد کرو۔ گھر والوں کو اٹھاتے، اس رات اٹھ جاتے۔ ایک رات آقا کی بارگاہ میں میں بھی اٹھا ہوا تھا تو حضور کے قریب ہو کے میں نے ایک سوال کر دیا، حدیث صحیح ہے، ترمذی میں، حاکم مستدرک میں، مسند احمد بن حنبل میں، دیگر کتب حدیث میں سند صحیح کے ساتھ حدیث، امام شافعی نے بھی روایت کی مسند میں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر درود و سلام بڑی کثرت سے پڑھتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ذکر اذکار کرتا ہوں کثرت سے، ایک حدیث میں ہے کثرت سے آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ پوچھا فکم اجعل لک من صلاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں کتنا وقت آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کیا کروں، ریزرو کیا کروں، کتنا پڑھا کروں درود و سلام، یعنی کتنا وقت آپ کے درود و سلام پہ لگاؤں اور کتنا وقت باقی ذکر اذکار پر۔ میں نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ما شئت، امت کو مجبور نہیں کیا، رحمت للعالمین نے فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے۔ قلت الربع، میں نے عرض کی یا رسول اللہ الربع کافی ہے، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود و سلام پہ وقف کر دوں؟ قال ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر چوتھائی وقت کرنا ہے تو تمہاری مرضی، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لک، تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی میں تو محتاج نہیں ہوں، میں تو محتاج، میرے لیے تو اللہ کا درود و سلام ہی کافی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اگر اور بڑھا دو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت فالنصف، یا رسول اللہ پھر میں آدھا وقت کر لیا کروں، پورا تقسیم کر کے آدھا وقت صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں اور آدھا وقت باقی ذکر اذکار کر لوں، دعائیں کر لوں۔ قال ما شئت وإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہے، لیکن اگر اس سے بھی اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فقلت فالثلثین، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں 2/3 وقت آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں، یعنی 66% آف مائی ٹائم، 66%۔ وفی روایت قال اذن یکفیک اللہ تبارک و تعالی ما اہمک من دنیاک و آخرتک، فرمایا اگر سارا وقت مجھ پر درود و سلام کے اوپر صرف کر دو تو پھر خدا کی قسم دنیا اور آخرت کا تمہارا ہر کام اسی درود و سلام کے صدقے اللہ پورا کر دے گا، یہ درود و سلام مشکل کشا بن جائے گا، جو دنیا کا کوئی غم ہے وہ بھی اللہ ہٹا دے گا، آخرت کا غم وہ بھی اللہ ہٹا دے گا، تو میرا درود و سلام ہی کافی رہے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز کے ساتھ یہ تعلیم کی اپنی امت کو اور صحابہ کرام کو، اور جو فضائل بیان کیے، اور رب نے جس طرح اسے اپنی سنت بنایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ امت آقا علیہ السلام سے رشتہ جوڑے، اور رشتہ جوڑنے کے لیے درود و سلام سے بہتر، درود و سلام سے بہتر رشتہ جوڑنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کی بڑی کروڑوں نعمتیں اور برکتیں ہیں، اور ان میں سے ایک برکت آخری ہدیہ اور تحفہ کے طور پر
کروڑوں برکتیں جو حدیث پاک سے سن چکے وہ ہیں، ان میں سے ایک برکت یہ کہ کثرت سے درود و سلام کوئی کمال ادب سے، کمال محبت سے، کمال خشوع و خضوع سے، کمال توجہ سے، کمال التفات سے، استغراق سے اپنے قلب و روح کا رشتہ جوڑ کر کثرت سے درود و سلام زندگی میں پڑھتا رہے تو اس کو حضور کی کچہری نصیب ہو جاتی ہے، پردہ اٹھ جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام اپنا جلوہ دیتے ہیں، صرف خواب میں نہیں عالم بیداری میں عطا کرتے ہیں، اس کو حضوری عطا کرتے ہیں، حضوری عطا کرتے ہیں۔ جس کا تعلق منہاج القرآن سے ہے اس پر واجب ہے کہ عمر میں کثرت کے ساتھ ہر روز حضور پہ درود و سلام کو وظیفہ بنا لے، اور کوئی رات اس کی ایسی نہ آئے جب آقا کی بارگاہ میں جب دفتر کھلے تو اس کا نام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش نہ ہو۔ یہ میری درخواست ہے، میں تو مر جاؤں گا نہیں رہوں گا، مگر اس نصیحت پہ آپ عمل کر گئے، آپ کی بخشش تو ہوگی، مگر آپ شاید مجھے بھی دوزخ سے بچا لیں۔ میرے پلے اللہ کی عزت کی قسم اور کچھ نہیں ہے سوائے آقا کی اس نوکری کے۔ عمر بھر یہی درس دیا ہے حضور کا سگ بن کر، یہی نوکری کی ہے حضور کا سگ بن کر، اور اس امت کو سارے راستے بلانے کی کوشش کی ہے، گنبد خضرا کا راستہ بتایا ہے، ساری نسبتیں توڑ کر ایک نسبت مصطفیٰ کی طرف بلایا ہے، سب رشتے بلا کر ایک رشتہ مصطفیٰ یاد دلایا ہے، اور اس رشتے کو یاد کرنے کا بہتر وظیفہ درود و سلام سے زیادہ اور کوئی نہیں۔ اس کو وظیفہ بنا لیں، یہ وظیفہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور آخرت میں بھی کام آئے گا، اور آقا علیہ السلام کی پوری امت جن مصائب اور آلام میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ وہ مشکل وقت بھی ٹال دے گا۔ اب اختتام کریں وما علینا الا البلاغ کے بعد ذوق و شوق سے دل جمی سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔